بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 438 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیت 71 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیت کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بہت دور سے منافقین کا ذکر چلا آ رہا ہے، اب ان کے مقابل مخلصین مومنین کا تذکرہ ہو رہا ہے، تاکہ قرآن پڑھنے والا منافقوں جیسا نہ بنے، مومن مخلص بنے۔ گویا بیماروں کا ذکر پہلے ہوا، روحانی صحت مندوں کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں منافقوں کے عیوب کا ذکر ہوا، اب ان کے مقابل مخلص مومنین کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے، تاکہ لوگ ان عیوب سے بچیں اور یہ والی صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں منافقوں کی سزا کا ذکر ہوا، نار جہنم خالدین فیہا، اب مومنوں کی جزا و ثواب کا ذکر ہے۔ چوتھا تعلق یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں 6 کافر قوموں کے عذابوں کا ذکر ہوا، اب ان کے مقابلہ میں مومنین کی 6 صفات اور ان کے نتیجہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، تاکہ ان پر دنیا و دین میں اللہ کی رحمتیں برسیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیت کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ عنقریب رحم کرے گا۔ یقیناً اللہ رب العزت غالب ہے، اس کو اپنا وعدہ پورا کرنے، وعید کو نافذ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور باحکمت ہے، ہر شے کو اس کے محل و موقع پر کرتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ ارشاد ہوا، والمؤمنون والمؤمنات، یہ لفظ کھلے کافر یعنی مجاہرین اور چھپے کافر یعنی منافقین کے مقابلہ میں ارشاد ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے انہی 2 کا ذکر ہوا، لہٰذا اس کے معنی ہیں کھلے و چھپے مومن، یعنی دل و زبان سے ایمان لانے والے، ایمان رکھنے والے مخلصین۔ چونکہ مومن مرد مومنہ عورتوں سے افضل ہے، اس لیے پہلے مردوں کا ذکر ہوا، بعد میں مومنہ عورتوں کا۔ اس سے مراد سارے مسلمان ہیں تا قیامت، خواہ کسی جگہ کے ہوں، کسی درجہ کے ہوں، ان میں سے جس درجہ کا مومن ہوگا اسی درجہ کی ولایت
نماز، زکوٰۃ، تبلیغ، پھر اسی مرتبہ کی اللہ کی رحمت، غرض یہ کہ ایک کلمہ بہت ہی جامع ہے۔ یہ عبارت مبتدا ہے جس کی خبر اگلا فرمان بعضهم اولیاء بعض ہے۔ یہ عبارت المؤمنون کی خبر ہے۔ اولیاء یہ جمع ہے ولی کی، جس کا مادہ ولیون ہے یا ولایت ہے، یعنی عداوت کا مقابل۔ ولیون یا عدون کا مقابل ہے۔ ولیون کے بہت سے معنی ہے: والی، وارث، دوست، محبت والا، مددگار، ناصر، ساتھی۔ قرآن مجید میں یہ لفظ سارے معانی میں استعمال ہوا ہے۔ فرمان عالی منافقین کے اس عیب کے مقابل ارشاد ہوا: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، مگر فرق یہ ہے وہاں من بعض ارشاد ہوا کیونکہ وہاں نفسانی شیطانی دوستی ہے، یہاں اولیاء بعض فرمایا گیا کیونکہ مومنوں کی دوستی رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر جیسے مومن ویسی ان کی دوستی، ویسی ان کی مدد، ویسی ان کی رفاقت، حتیٰ کہ اولیاء اللہ بعد وفات بھی مومنوں کے ساتھی، ان کے دوست، ان کے مددگار ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، یہ مومنین کی دوسری صفت ذکر کی گئی ہے منافقوں کے اس عیب کے مقابلہ میں، یأمرون بالمنکر۔ اس میں بھی بڑی وسعت ہے کیونکہ جیسا مومن ویسا اس کا حکم، حتیٰ کہ اولیاء علماء بعد وفات بھی یہ حکم دیتے رہتے ہیں، ان کے قلبی اور روحانی حکم تا قیامت باقی رہتے ہیں۔ بعض علماء دین دینی کتابیں لکھ گئے تا قیامت لوگ ان سے فیض پا رہے ہیں۔ یہ ہے بعد وفات امر بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ فرمان عالی منافقین کی اس حرکت کے مقابلہ میں ہے، یأمرون بالمنکر کے مقابلہ میں، یعنی منافق لوگوں کو برائیوں کا حکم دیتے ہیں، مخلص مومنین برائیوں سے روکتے ہیں۔ جتنی وسعتیں یأمرون اور بالمنکر میں تھیں وہی وسعتیں ینہون اور یہاں بالمنکر ہیں، منع کرنا، زبان سے، ہاتھ سے، قلم سے، جیتے جی منع کرتے رہنا، بعد موت اپنی تعلیم کے ذریعے منع کرنا۔ منکر بنا ہے انکار سے اور اس کا معنی ہے انکار کرنا، غیر واجبی جاننا۔ اصطلاح میں ہر وہ چیز جس سے شریعت منع کرے، انکار کرے، وہ منکر ہے۔ خیال رہے کہ یأمرون اور ینہون مضارع فرما کر یہ بتایا کہ صرف ایک بار ہی حکم یا منع نہیں کرتے بلکہ برابر کرتے رہتے ہیں، خود اپنے کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ فرمان عالی منافقین کے اس عیب کے مقابلہ میں ارشاد ہوا ہے: نسوا اللہ، اللہ کو بھول گئے ہیں۔ نماز قائم رکھنے اور نماز پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ یقیمون الصلاۃ کی حوالے سے ذکر کر رہے ہیں نماز ہمیشہ پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں دوسروں کی نمازیں قائم و درست کرنا بھی داخل ہو۔ یؤتون الزکوٰۃ، یہ فرمان عالی منافقین کے اس مقابلہ میں ہے: یقبضون ایدیہم، یعنی منافقین تو بخیل و کنجوس ہوتے ہیں، مخلصین اپنے ہر طرح کے مالوں کی ہر طرح کی زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں بلکہ دوسروں کو رغبت دے کر زکوٰۃ دلواتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ فرمان عالی منافقین کے اس عیب کے مقابلہ میں ہے: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ منافقین تو اللہ رسول کی اطاعت سے باہر ہیں مگر مومنین ان دونوں ذاتوں کی فرما برداری کے حدود میں رہتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اس فرمان عالی میں مذکورہ صفات اور مذکورہ اعمال کا نتیجہ ارشاد ہوا ہے۔ اولئک سے اشارہ انہی مخلصین مومنین کی طرف ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان جیسے مقامات پر مضارع پر سین تاکید کے لیے آتا ہے۔ صاحب روح المعانی نے فرمایا ہے کہ اس بات میں سین ایسے ہی تاکید کرتا ہے جیسے نفی میں لم تاکید کرتا ہے۔ یہ فرمان عالی منافقین کے اس سزا کے مقابلے میں ہے: فنسیہم، یعنی رب نے انہیں چھوڑ دیا، اور ادھر مخلصین کو نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑے گا۔ یہاں رحم سے مراد خاص رحمتیں ہیں جو دنیا میں مرتے وقت قبر میں حشر میں مسلمانوں پر ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، جن کا ذکر کر دیا گیا ہے مختلف جگہ پر قرآن مقدس میں۔ آگے ارشاد فرمایا: ان اللہ عزیز حکیم،
اس فرمان عالی میں اس پورے بیان کی تائید ہے کہ اللہ رب العزت غالب ہے، اسے کوئی عطا سے روک نہیں سکتا، اور وہ حکمت والا ہے، جو دیا یا دیتا ہے یا دے گا اس میں حکمت ہے، اس کی رحمتیں بے شمار ہیں اور رحمت پانے والے بندے بھی بے شمار ہیں، ہر بندے کو اس کے لائق رحمت دے گا۔ حضرت انبیاء کرام پر اور قسم کی رحمت ہے، اولیاء علماء پر اور قسم کی رحمت ہے، اور گناہ گاروں پر اور قسم کی رحمت ہے۔ اس فرمان عالی میں بھی یہ اشارہ فرمایا کہ جسے جو ملتا ہے یا ملے گا اس کے رحم و کرم سے ہی ملے گا، نہ کہ اپنے اعمال سے۔ اعمال تو مثل تخم ہیں اور رحمت بارش کی طرح ہے، لہٰذا رب تعالی سے اس کا رحم و کرم مانگو۔ گویا خلاصہ تفسیر کچھ یوں ہے کہ اس آیہ کریمہ میں رب تعالیٰ نے منافقین کے 6 عیوب کے مقابلہ میں مخلصین کی ایک عظیم الشان خبر ارشاد کی ہے۔ چنانچہ فرمایا، اے محبوب، منافقین میں تو وہ عیوب تھے جو ہم نے بیان کیے ہیں، مومنوں میں ان کے مقابل یہ صفات ہیں، وہ قیامت تک ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ہر قسم کا مومن اپنی شان کے لائق دوسروں کی مدد کرتا ہے اور ہمیشہ ایک دوسرے کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ اسلام کا دوسرا رکن یعنی نماز، اسے صرف پڑھتے نہیں بلکہ اسے قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمیشہ رسول اللہ کی اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور ہر قسم کی رحمتیں فرمائے گا، دنیا میں بھی، مرتے وقت بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی، پلسرات پر بھی اور جنت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے کہ اسے کوئی عطا و کرم سے روک نہیں سکتا، اور ساتھ ساتھ حکمت والا بھی ہے، جسے جو دیا جائے گا حکمت سے دیا جائے گا، حکمت سے ہی وہ دیتا ہے، اور اس کی حکمتیں اپنے بندوں کو عطا کرنے میں بے شمار ہیں۔